بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تینوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا کہ اماں کس کے گھر جائیں گی، اور وہ سب کے سب گزشتہ 1 گھنٹے سے ہسپتال کے برآمدے میں ٹہل ٹہل کر اس سوال کا جواب سوچ رہے تھے۔ بڑی بیٹی سائمہ نے بڑی دیر کے بعد اٹکتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ظفر بھائی سب سے بڑے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اماں کو اپنے گھر لے جائیں۔ ظفر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسلسل تسبیح کے دانے رول رہی تھی، اور ساتھ ہی کہنے لگا، میں اپنے فرض سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم سب جانتے ہو میری بیوی جاب کرتی ہے، اور اماں کے لیے اب فل ٹائم عورت کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے تم گھر رہتی ہو، تم اماں کی دیکھ بھال اچھی طرح کر لو گی، خرچے کی فکر نہ کرنا، وہ میں دوں گا۔ سائمہ نے کہا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ اماں کی خدمت کروں، مگر آپ تو جانتے ہو کہ میرے سسرال والے کس طرح کے ہیں، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائیوں کو کوئی برا بھلا کہے۔ کچھ لمحوں کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ اب سائرہ نے بھائی اظہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اظہر بھائی کے پاس اماں زیادہ آرام سے رہ سکتی ہیں۔ ساتھ اظہر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں اماں کا کبھی بھی ہمارے گھر دل نہیں لگا، وہ تو ہمارے گھر 2 دن سے زیادہ رہتی ہی نہیں۔ بیماری میں تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، پھر اماں کس کے گھر جائیں گی۔ سب مجبور تھے اور سوچوں میں غرق تھے۔ اتنے میں ایک نرس نے آ کر پوچھا، کیا آپ سب وارڈ نمبر 2 کی مریضہ کے رشتہ دار ہیں؟ ان سب نے گھبرا کر سر اٹھایا، جی جی ہم ہی ہیں۔ تو اس نے کہا، آپ کو وارڈ میں ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ وہ سب تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے ظفر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، I am sorry, she is expired۔ سب کے چہروں پر ظاہری غم کے ساتھ ہی ایک کمینی سی مسرت کا عکس بھی تھا، اور یہی سچائی ہے ہمارے معاشرے کی کہ 10 بچوں کو پالنے والے تنہا والدین کو 10 بچے تنہا نہیں پال سکتے، اور بہت سی مائیں بڑھاپے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات سڑکوں پر روزی کرتے گزار دیتی ہیں۔ خدا را اپنی جنت کو گلیوں میں نہ رلنے دیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔